الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب شاہد لطیف صاحب، جناب مطہر صاحب، نائب ناظمین منطقہ، انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں اور قابل احترام دینی اور ایمانی بہنوں اور بیٹیوں، میں شکر گزار ہوں نظم کا کہ ان کے ذریعے سے آج آپ سے بات کرنے، آپ کی بات سننے، تبادلہ خیالات کرنے اور ایک دوسرے تک اپنی رائے پہنچانے کا ایک موقع میسر آیا ہے۔ اور اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نظریاتی تحریک سے، ایک اصولی تحریک سے اور غلبہ دین کی اور اقامت دین کی تحریک کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ کسی سیاسی جماعت سے اور کسی محض مذہبی جماعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نہ معروف معنوں میں سیاسی جماعت ہے، نہ معروف معنوں میں مذہبی جماعت ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں خاندانوں کی جماعتیں ہیں، اور آپ کسی بھی جماعت کا نام لیں گے یا تو کوئی خاندان سامنے آئے گا یا کوئی ایک فرد آئے گا، اور اسی طرح مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ فرقوں کی جماعتیں ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت کا نام لیں گے تو آپ کے سامنے کوئی ایک مسلک کہ یہ اس مسلک کی جماعت ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن جماعت اسلامی نہ خاندانوں کی جماعت ہے نہ مسلکوں کی جماعت ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت اسلامی فلاں خاندان کی ہے یا فلاں مسلک کی جماعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اپنی اس حیثیت کو جماعت اسلامی نے 1941 سے لے کر آج تک قائم رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جہاں جماعتوں کے کئی گروپ بن گئے، دھڑے بن گئے، ایک دوسرے سے متصادم ہوئے، وہ اللہ کا کرم ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی دھڑا، کوئی الگ گروہ، کوئی آپس کی گروپنگ کسی صورت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ دیگر جماعتوں میں قیادتوں کے جھگڑے ہیں، انتخابات جو ہیں وہ ایک انتخابی مہم کی طرح، اور اپنے داخلی انتخاب کسی جماعت کے ہوتے ہی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کوئی کوشش بھی کی ہے تو وہ پھر پیسے کا اور دولت کا کھیل بن گیا ہے۔ یہ واحد جماعت ہے کہ جہاں پر انتخابات بھی باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور امیدوار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا کا یہ انوکھا انتخاب ہے کہ جس میں کوئی سرے سے امیدوار ہی نہیں ہے، کوئی کنوینسنگ نہیں ہے، کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی کسی بھی انداز کی، بلکہ یہ جرم ہے کنوینسنگ کرنا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں کچھ اہم نکات کے بارے میں بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات۔ بالکل ضروری ہوتا ہے کہ کہیں بھی ذہنوں کے اندر کوئی سوال وہ ذہنوں میں نہ رہے اور زبانوں پہ بھی نہ رہے، بلکہ اس کا اظہار بھی کر دیا جائے، اور اظہار کرنے کے بعد وہ سوال اگر اس کے بارے میں اطمینان ہو گیا ہے تو تب بھی اس کو ختم کر دیا جائے، اور نہیں بھی ہوا تو تب بھی آپ نے اتمام حجت کر دیا کہ آپ نے بات پہنچا دی، اور آپ کے نظم نے بھی اتمام حجت کر دیا کہ اس کا جواب دے دیا، تب بھی اس کو کوئی مہم کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو کچھ ابتدائی بات تھی۔ اس وقت جیسے کہ اب ہمارے بھائی جناب شاہد لطیف صاحب بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے جو کرپشن کے خلاف کرپشن فری پاکستان تحریک مارچ میں شروع کی تھی، اور یہ جس ایشیا کا حوالہ ہے یہ اس کے 1 مارچ سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور جماعت اسلامی نے پاناما پیپر لیکس کے آنے سے پہلے اس کو ایک اٹھایا، اعداد و شمار دیے، قوم کو بتایا کہ آج ہماری غربتوں کا سبب کیا ہے، اگر پاکستان مقروض ہے تو کس وجہ سے مقروض ہے،
اگر لوگوں پہ بالواسطہ ٹیکس لگتے ہیں تو کیوں لگتے ہیں، اور اگر پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو اس ترقی نہ کرنے کا اصل سبب کیا ہے، یہ جماعت اسلامی نے بتایا۔ اور آج بھی ہم اس مہم کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جائے کہ یہ جو 20,000 ارب روپیہ قرضہ ہے ہمارے اوپر پاکستان پہ، اور 1,14,000 کا ہر آدمی مقروض ہے، اور 72 بلین ڈالر کا ہمارا بیرونی قرضہ ہے، یہ قرضہ اس قوم نے نہیں لیا۔ یہ قرضہ کہیں پر کسی ایسی چیز پہ استعمال نہیں ہوا کہ جس کے بدلے کے اندر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے اثاثوں کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے، بلکہ کرپشنوں کی نظر ہو گیا ہے، اور قرضوں کو دینے کے لیے ہم مزید قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ابھی یہ آپ دیکھ لیں کہ 72 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور بیرون ملک پاناما پیپر لیکس نے بتایا کہ پاکستان کے 400 افراد سے کے 350 ارب ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں۔ یعنی اگر یہ رقم آدھی بھی آ جائے، چوتھائی بھی آ جائے، 5واں حصہ بھی آ جائے تو پاکستان قرضوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو کس نے غریب رکھا ہے اس ملک کو، کس نے مقروض کر دیا ہے ہمارے؟ یہ تمام وہ لوگ کہ جن کے نام پاناما پیپر لیکس میں ہے، انہوں نے ہی پاکستان کو مقروض رکھا ہوا ہے۔ پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ آج کے اس 21ویں صدی میں پاکستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں وہ علاقے ہیں کہ جہاں 15 کلومیٹر سے ہماری بہنیں بیٹیاں سروں پہ گھڑے رکھ کے وہ پانی لے کے آتے ہیں اور قطرہ قطرہ پیتے ہیں۔ یہ حالات جو ہے ہمارے ملک کے، اس کا سبب بالواسطہ ٹیکس لگ رہے ہیں، ٹیکسوں میں اضافے ہو رہے ہیں۔ جب بھی حکومتیں پہلے دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، معیشت مضبوط ہو گئی ہے، بجٹ آتا ہے تو خسارے کا بجٹ دے دیتے ہیں، بجٹ آتا ہے تو نئے ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ترقی کے دعوے جھوٹ ہے۔ اگر یہ سچ ہوتے تو آپ ٹیکس کیوں لگاتے؟ اگر یہ ٹھیک ہوتے تو آپ خسارے کا بجٹ کیوں دیتے؟ تو میں یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اس کے خلاف پاناما پیپر لیکس کے اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی نے تحریک اٹھائی، اور اس تحریک میں ہم نے نہ صرف اعداد و شمار دیے بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب نے، اور یہ بات بھی چیلنج کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میرے دائیں بائیں میرے جو ساتھی کھڑے ہیں، یا پھر اس کے بعد ہمارے جو ایم این اے، ایم پی اے، جو ہمارے سینیٹر، جو ہمارے کسی بھی منصب پہ رہے ہیں، ہم سب کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی ہمارے خلاف کوئی بات ہے تو وہ ہمارے سامنے لے آئے۔ اللہ کا کرم ہے اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نعمت اللہ خان کا ایک آدمی بھی اس کی مخالفت کے اندر بات نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی ٹی وی ٹاک شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایم کیو ایم کے آدمی سے کہا کہ تم بتاؤ نعمت اللہ خان نے اس کے بارے میں کوئی بات آپ کے پاس ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں جواب دے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا جی نہیں، بس یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابھی جو تعریف کر دی عشرت العباد نے، پھر یہ سارا یعنی عبدالستار افغانی، پھر خود سراج الحق وزیر خزانہ رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں ہمارے ایم این اے رہے، ایم پی اے رہے، لیکن یہاں پر فہرستیں آئیں قرضے لینے والوں کی، قرضے معاف کرانے والوں کی، یہاں فہرستیں آئیں پلاٹ لینے والوں کی، یہاں فہرستیں آئیں کرپشن کرنے والوں کی۔ یہ ساری فہرستوں میں کسی کے اندر جماعت اسلامی کا نام نہیں تھا، پاناما پیپر لیکس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد تو گویا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک کردار بھی ادا کیا، اور جب ہم بات کرتے ہیں کرپشن کے بارے میں اس کے خلاف تو یہ ایک حقیقی بات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ٹرین مارچ ہے، ریلیاں ہیں، جلسے ہیں، مظاہرے ہیں، پھر عدالت کے اندر سب سے پہلے ہم گئے، اور پارلیمنٹ کے اندر ہم نے قانون بنا کے، یعنی یہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ آپ تو صرف باتیں کرتے ہیں، ہم نے قانون کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی نے قانون سازی کی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کی۔ جو بھی نیب کے قوانین، کرپشن کے قوانین، ان کے اندر ہم نے
45 کے قریب ترامیم دی اور ان کو ٹھیک کر کے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ جماعت کو اللہ کا شکر، اب بھی عدالت میں معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، معاملات نے کسی جگہ تو جانا تھا، اور اب عدالت میں آیا ہے۔ یہی ہم بھی کہتے تھے کہ جی چلیں عدالتیں از خود نوٹس لے لیں، عدالت میں مات چلی جائے۔ ہماری پٹیشنوں پر ہی عدالت نے جو ہے وہ طلب کر لیا، معاملات چل رہے ہیں، حکمران جو ہے وہ اپنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کہیں قطری شہزادے کا لے کے اور کہیں کوئی اور۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بھی ہونے کے باوجود ہے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے نقاب ہوئے ہیں، مزید بے نقاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ عدالت کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلہ دینا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو سیاسی عمل کے نتیجے میں تبدیلیاں آنی ہیں وہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں تو نہیں آ سکتی، لیکن کم از کم یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے سوالات اٹھائے ہیں وہ اب حل کرنے پڑیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی میں آپ سے کر لوں کہ 2005 سے پہلے یہ بڑی مشکلات تھیں کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی کرپشن کا پیسہ موجود ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ بہت مشہور تھا، تو وہاں پہ پاکستان کو اگر جانا ہے کہ ہمارے یہ شہریوں کے اکاؤنٹ ہیں اور ان اکاؤنٹ کے بارے میں ہمیں آپ رسائی بھی دیں اور ہمیں یہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کریں، تو اس وقت تک جو برڈن آف پروف تھا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ رقم کرپشن کی ہے، آپ ثابت کریں گے۔ چنانچہ زرداری صاحب جو آج بار بار کہتے ہیں کوئی چیز میرے خلاف ثابت نہیں ہوئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس میں حکومتوں کے ذمے تھا اور حکومتیں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب 2005 کے اقوام متحدہ کے کنونشن نے یہ بات طے کر دی کہ برڈن آف پروف یعنی بارے ثبوت ہے اس آدمی کے ذمے ہوگا جس کا اکاؤنٹ ہے۔ اب وہ بتائے گا کہ میرا اکاؤنٹ جائز ہے، یہ رقم میں کما کے لایا ہوں، اس کا میں نے ٹیکس دیا ہے، یہ رقم میری جائز رقم ہے، قانونی رقم ہے۔ اب اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود اگر ہم رقم نہ لے سکے واپس ہے تو اس سے زیادہ ہماری ناکامی کیا ہوگی۔ لیکن جنہوں نے واپس لینی ہے انہی کو تو رقمیں ہیں۔ بھارت نے اس سارے کے بعد 90 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اپنے واپس منگوائے ہیں، لیکن ہم نہیں لے سکے، اور اب بھی عدالتوں سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں اس بارے میں آگے چلیں، لیکن شاید اس پہ کوئی مزید وقت لگے۔ میں وہ موضوعات مختصر کرتے ہوئے، بڑا اہم موضوع کشمیر کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اٹھان دی ہے وہاں پہ، اور اتنے دنوں کا کرفیو، 7 لاکھ فوج ہے بھارت کی ناکام ہو گئی ہے، قربانیاں کے ساتھ ایک نئی تاریخ، اور یہی وقت ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کا۔ بدقسمتی سے کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جو اس کو ٹھیک طریقے سے حل کر سکے۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ کراچی کا ہے، جہاں پہ بڑی قربانیاں دی گئیں، لہو بہا ہے، 25,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہوئے۔ اب وہاں کے جو ہے مقافات عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اور وہی جو اس کی طرف سے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کے لیے جال بچھائے ہوتے ہیں وہ کہیں خود اس میں گرتے ہیں۔ تو اب وہاں بھی ایک صورتحال کی تبدیلی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ جماعت اسلامی کراچی پوری طرح بیدار ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو ایک خلا پھر پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم سب سے بڑھ کر فائدہ اٹھانے والے ہم بنیں، اس کے لیے پورا ایک پروگرام انہوں نے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو اجتماعات ہوئے ہیں ابھی، یہ اللہ کا کرم ہے، یعنی ہم میں شاید کتنی بھی تیاریاں کر لیتے، کروڑوں خرچ کر لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا رجوع ہماری طرف کیا۔ جو صوبہ خیبر پختونخوا کا تھا، اتنا عظیم الشان، اتنا بڑا، اور کہ کوئی یعنی ہمارا بدترین مخالف بھی، کالم نگار گئے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ مخالف لوگ بھی گئے ہیں، یا انہوں نے بھی پڑھا سنا ہے تو انہوں نے تعریف کی کہ کسی نے کہا یہ صوبہ خیبر کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اجتماع تھا،
اور کسی نے یہ کہا کہ جی اتنا منظم اتنا بھرپور کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ 2 روز کا صوبہ KPK کا، 3 روز کا صوبہ پنجاب کا اپنے لحاظ سے کامیاب ترین حاضری، اثرات، ثمرات، پروگرام میں میسج، لوگوں کی شمولیت، 4 جگہوں کے لوگ گئے ہیں، تو یہ سارے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہے ہیں، اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ موضوع ہے کہ جس کا اب آئندہ دنوں کے ساتھ تعلق ہے۔ 2008 میں انتخابات ہونے ہیں، 2018 میں، اور 2017 سے یہ شروع ہو جائے گی مہم، اور گویا کہ یہ کچھ ابھی شروع بھی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بہت ہی ایکٹیو قسم کی مہم شروع ہوگی تو وہ 3-4 مہینے 5 مہینے ہیں، اس کے بعد ہوگا۔ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے حلقے مخصوص کیے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پھیلائیں بھی نہ اور بہت زیادہ سمیٹیں بھی نہ، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کم از کم ہمارے 50 حلقے ایسے ہوں قومی کے اور 100 صوبائی کے کہ جن پہ اپنے امیدوار ہمارے اس لحاظ سے بھی کہ یہ بہتر امیدوار ہیں، اس لحاظ سے بھی کہ ان کی برادری ہے اور ان کے اثرات ہیں، اس لحاظ سے بھی کہ وہ خود بھی ایک انتخاب لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس میں خود بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس علاقے میں جماعت کی ٹیم بھی ہے، اور ہم نے بلدیاتی الیکشنوں میں بھی قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے ان افراد کا بھی تعین کیا ہے اور اس کو لے کے آگے چلنے کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ بھی کہ ان مخصوص حلقوں میں ساری ہماری سرگرمیاں یہاں آئیں گی، یعنی امیر جماعت کے زیادہ سے زیادہ دورے، پھر اسی طرح الخدمت کا کام وہاں پہ، JI یوتھ کا کام، برادر تنظیمات کا کام، ہمارے حلقہ خواتین کا کام، اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو ہم کنسنٹریٹ کریں گے ان حلقوں میں۔ پھر اس کے بعد ہماری اس پالیسی کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے منشور، اپنا پرچم، اپنے جو ہمارا نظریہ ہے اس کی بنیاد پر اور اپنے دعوتی کام کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں، اور اس کے لیے جتنا بھی ہو سکتی ہے محنت ہے زیادہ سے زیادہ، جیسے ابھی 100 ووٹوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو اور زیادہ پھیلایا جائے، نظم اس کا نیچے تک، پولنگ اسٹیشن کی حد تک نظم جو ہے وہ ان علاقوں میں قائم کیے جائیں۔ تو ایک پھر اس کے بعد یہ کہ اگر اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ووٹوں میں اضافہ کیسے کریں، تو اس سلسلے میں پھر یہ کہ صوبہ KPK میں عمومی رجحان یہ ہے کہ دینی ووٹ جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ صوبہ خیبر میں لوگ دینی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں جبکہ باقی صوبوں میں یہ کیفیت نہیں ہے، تو وہاں پر ہم دینی ووٹ کو اکٹھا کر سکیں۔ کس شکل میں ہوگا یہ بات کی بات ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو ہم اس لحاظ سے اکٹھا کریں۔ یہ تو ہماری انتخابی پالیسی اور حکمت عملی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر جیسے دیگر جماعتوں میں بھی ہوتا ہے کہ سیاسی کام اور دعوتی کام کو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں، اور وہاں تو یہ پورے کا پورا ایک نظریہ ہے، میں نے کبھی بھی یہ لطیفہ بھی سنایا ہوگا کہ جب PNA کے مذاکرات ہو رہے تھے تو بھٹو صاحب نے مذاکرات کے دوران ایک مرتبہ مفتی محمود صاحب سے یہ سوال کر لیا کہ مفتی صاحب میں نے یہ سنا تھا کہ پہلے نمازیں 50 فرض تھیں اور بعد میں یہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی ہیں، یہ کس طرح ہے؟ تو مفتی صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا، معراج کا اور یہ اور وہ سارا بیان کیا کہ اس طرح یہ کم ہوتے ہوئے، اور ساتھ ہی سوال کیا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ نمازیں 50 ہی فرض رہتی ہیں، آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے، ہم حکومت کرتے رہتے۔ تو یہ بھی ایک تصور ہے، یعنی دین اور سیاست کے الگ الگ ہونے کا، لیکن جماعت اسلامی تو اقامت دین کی جماعت ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، یہ سیاسی کام کا لفظ اس کے ساتھ لگا کے
ہم اس کو ایک دوسرے درجے کا اور ایک کام ایک ایسا کہ کر لیا، جس نے کر لیا اس کا بھی بھلا، جس نے نہ کیا اس کا بھی بھلا، ہم اس درجے میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سیاسی کام، انتخابی کام سیاسی کام نہیں ہے، یہ اقامت دین کا کام ہے، یہ جہاد کا کام ہے۔ جہاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جہاد 100 آیات ہیں قرآن پاک میں جہاد کے بارے میں۔ جہاد اور قتال میں فرق ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن 100 آیات ہے۔ فرض کیا گیا جہاد کے بارے میں اور کہا گیا کہ جو میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تلوار کا اور تیر کا اور نیزوں کا دور تو چلا گیا، اب جہاد بھی جو ہے اگر لڑائی بھی ہے تو وہ لڑائی تو چلی گئی منظم فوجوں کے پاس، تو پھر یہ جہاد کیا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قیامت تک جاری رہے گا؟ تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جوہد سے یہ جہاد ہے، کوشش کرنے سے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کی جائے وہ جہاد ہے۔ اب یہ کوشش قلم کے ساتھ ہوتی ہے، یہ کوشش جو ہے وہ آپ کی زبان سے ہے، یہ آپ کے اثرات سے کوشش ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کوشش کریں گے، ووٹ بنوائیں گے یہ بھی کار جہاد ہے، ووٹ مانگیں گے یہ بھی کار جہاد ہے، آپ ووٹ ڈالیں گے یہ بھی کار جہاد ہے، آپ کنوینسنگ کریں گے یہ بھی کار جہاد ہے۔ یعنی یہ آپ دین کے لیے کوشش کریں، آپ کے مقاصد یہ نہیں ہے کہ شاہد لطیف صاحب کامیاب ہو جائیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے شاہد لطیف صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہ مقصد کامیاب ہو جائے۔ جب اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ محض سیٹیں ہیں اور محض لوگوں کی قیادتیں بنانی ہے تو پھر اس کے لیے تو مسلم لیگ نون بھی موجود ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی، یہ الگ جماعت ہے، یعنی جس میں کوئی کسی طمع اور لالچ کے لیے شامل نہیں ہوا، کوئی پرمٹ لینے کے لیے شامل نہیں ہوا، کوئی پلاٹ لینے کے لیے شامل نہیں ہوا، کوئی جو ہے وہ کسی بھی درجے کی ملازمتیں لینے کے لیے یا چودراہٹوں کے لیے شامل، اللہ کے لیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی ایک ہمارا منشا ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ ہم یہ دین کا کام کرتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور ہمارا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے فلاح اخروی اور رضا الہی، یعنی آخرت میں کی فلاح مل جائے اور رب ہمارا راضی ہو جائے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے یہ انتخابات میں حصہ لیا جاتا ہے، جماعت حصہ لیتی۔ اب ذرا تھوڑا سا ماضی پہ نظر دوڑائیں تو اس کی افادیت سمجھ آتی ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک آدمی بھی اسمبلی میں پہنچا ہو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اتنا جی فنڈ جمع کیا، اتنے ہم نے بھیجے، کامیابیاں تو 3 آدمیوں کی ملی ہیں، یا یہ کہ یہ جماعت نے 70 میں اتنی کمپین کی 4 آدمی کل کامیاب ہوئے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اس نے کس درجے کے اندر کامیابیاں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ ہم کوشش تو 4 کے لیے نہیں کرتے، ہم کوشش تو 40 کے لیے کرتے ہیں، ہم کوشش تو 100 کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میدان میں کتنی کامیابی حاصل دینی ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، ہمیں اپنی خامیوں پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے۔ لیکن 4 آدمیوں کے کام میں جس کے لیے یہ موضوع شروع کیا تھا، آج پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ دنیا کے 3 ممالک ہیں جن میں ایک پاکستان ہے۔ آج پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، یہ دنیا کے چند ممالک ہیں جن میں سے ایک پاکستان ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہے آرٹیکل 31 کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کرے۔ یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات ہے کہ دین کو پھیلانا، عربی کی ترویج کرنا، قرآن کی تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ آئین ہے کہ جو 62 اور 63 کے تحت کہتا ہے کہ جو نمائندے بنیں گے وہ صادق ہوں گے، وہ امین ہوں گے۔ یہ ہمارا ہی آئین ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل
اور جو ہے وفاقی شرعی عدالت قائم کرتا ہے۔ پھر سب سے اہم کام یہ ہے کہ پاکستان بنا تو سوالات تو اس وقت ہی اٹھانے شروع کر دی ہے کہ یہ تو جی ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے بنا ہے۔ جو جاگیردار اور وڈیرے اس وقت تک یونینسٹ پارٹی تھے اور وہ آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے، تو اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ ابھی یہ ملک بنا ہے، بنانے والے زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہی پاکستان کے مقاصد متعین ہو جائے، ورنہ بعد میں کبھی نہیں ہوں گے۔ حضرت قائد اعظم بھی موجود تھے، لیاقت علی خان بھی تھے، عبدالرب نشتر بھی تھے، پھر اسی طرح آپ لیتے چلے جائیں، یہ جتنی قیادت کے لوگ تھے یہ سب تھے۔ اور سب سے اہم قائد اعظم کی زندگی کے اندر ہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نشری تقاریر، یعنی اس وقت کا ایک ہی میڈیا تھا ریڈیو پاکستان، اور ریڈیو پاکستان پر اسلامی حکومت اور اسلامی نظام، اس کے سارے پہلوؤں پر تقاریر کیا مولانا مودودی نے۔ اب یہ کہ یہ اس کے بعد ایک کشمکش ہوئی ہے، اور وہ کشمکش جو ہے وہ تھی کہ جناب اس میں کہ جو ہے وہ کس طرح سے یہ ملک کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، جماعت اسلامی نے پوری مطالبہ اسلامی دستور اسلامی مہم چلائی، اور پھر اسی طرح جب یہ سوال پیدا ہوا اور پیدا کیا گیا کس کا جی اسلام نافذ کرے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، شیعوں کا، اہل حدیثوں کا، یعنی وہ ناکام کرنا چاہتے تھے تاکہ یہی جھگڑے ان میں پڑ جائیں۔ تو 22 نکات پر 31 علماء کرام کو جمع کیا، اور وہ نکات جو ہیں وہ آج تک چیلنج نہیں کر سکے۔ ہر مکتبہ فقہ کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم وہ موجود تھا، اور 22 نکات پہ اکٹھے ہو گئے کہ چلو اس پہ اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جماعت اسلامی کے 4 آدمیوں نے قومی اسمبلی میں یہ کام کیا ہے، پروفیسر غفور صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحبزادہ صفی اللہ اور ڈاکٹر نذیر احمد شہید۔ تو 4 آدمیوں کی بھی اہمیت ہے، اور ان 4 آدمیوں نے اگر ملک کا آئین ٹھیک بنوا دیا ہے، اس میں جو پھر آیا مرحلہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا 1974 میں، تو باقی علماء کرام کو ساتھ ملا کر جماعت اسلامی نے یہ تحریک چلائی۔ ہر اسمبلی کے اندر جہاں ہمارے تھوڑے تھے، زیادہ تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے 4 آدمی ہیں اسمبلی میں، اور پل ڈیٹ ایک ادارہ ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑھ کر جن لوگوں نے اسمبلی میں کی کارروائی میں حصہ لیا ہے، پہلے 10 آدمیوں میں جماعت اسلامی کے 4 آدمی شامل ہیں، ایک خاتون بھی۔ اب یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو اگر یہ ملک نظریاتی طور پہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم سیٹوں کو نہ دیکھیں کہ سیٹیں کتنی تھی، آپ دیکھیں کہ قدم کتنے آگے بڑھے ہیں، کتنی آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ کامیابیاں ہی بہت بڑی ہیں۔ اگر آج اس ملک میں پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کرنی مشکل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کہ جماعت اسلامی کے نظریاتی اور کمیٹڈ لوگ موجود ہیں، اور جتنے زیادہ یہ ہوں گے اتنا ہی اسلامی نظام کی منزل قریب آئے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں یہ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاد کا یہ تصور ہم دیکھ لیں، جہاد بندوق سے بھی ہوتا ہے، جہاد صندوق سے بھی ہوتا ہے، جہاد بلٹ سے بھی ہوتا ہے، جہاد بیلٹ سے بھی ہوتا ہے۔ بندوق کے اور بیلٹ کا، بلٹ کا جو دور تھا، اب اس کی بھی ہم بڑے مضمرات دیکھ رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا انہوں نے سوائے دہشت گردی اور قتل و غارت اور اسلام کو بدنام اور جہاد کو بدنام کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ پھر معاملہ پھر وہیں آئے گا رائے عامہ، پھر معاملہ آئے گا بیلٹ، پھر معاملہ آئے گا صندوق، کہ آپ بیلٹ کے ذریعے سے انقلاب برپا کریں، اور یہ بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیوں ہم مایوس ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ چلے کوئی کچھ بھی حالات بات کے جو بھی ہو گئے، لیکن ایک وقت میں قاہرہ میں لاکھوں آدمی جب نکلے تھے تو یہ بھی تو یہی کام تھا، اور اللہ نے کامیابیاں عطا کی ہیں، 8 الیکشن جیتے ہیں، اور اب پھر ایک دفعہ پھر اٹھان ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ
بات آپ ذہن کے اندر شامل ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ اقامت دین میں شامل ہیں، بس اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ کام دینی کام ہے، یہ کام جو ہے یہ فریضہ ہے، یہ کام لازمی ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، اور اس بات سے بری ذمہ ہو کے کہ کیا سیٹیں آتی ہیں اور کیا نہیں، یہ دیکھ کے کہ ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے تو اپنی پوری کامیابی کے لیے پوری کوشش کی ہے، اس لیے اس سلسلے میں جو بھی کام ہے، مثلاً وقت دینا ہے، 100 ووٹر بنانے ہیں، آپ نے جو عائد شدہ رقم ہے وہ ادا کرنی ہے، اس کے لیے مہم چلانی ہے، اور پھر یہ کہ اپنی ذاتی اصلاح، اس کے لیے میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، اس کے لیے وقت تو ایسے گزرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب کل کے جوان آج بوڑھے، اور کئی ہمارے عمر رسیدہ افراد آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، پھر اللہ کا بلاوا عمروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے ہاں تو بلاوے کا اپنا ایک نظام ہے، کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں جو مہلت حاصل ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک وسعت دی ہے، اس کو اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اجر کی توقع اس سے رکھیں، وہ جہاد کا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر جہاد اور شہادت کی تمنا کی تھی کہ موت تو مدینہ منورہ میں آئے اور شہادت کی موت آئے، اور ہر کوئی حیران تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ میدان جہاد میں بھی نہ جاؤں، ہو بھی مدینے میں اور ہو بھی شہادت کی موت، تو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یہی اگر ہم یہ سمجھے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں جہاد کا ثواب اور اجر ملے، یہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ساری اقامت دین کی تحریک اور غلبے کی تحریک، اس کا ایک بڑا اہم حصے دار بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے میں جو آپ حرمین میں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کرے، تو یہ ممکن ہے۔ میں آخر کے اندر اتنی بات کروں گا کہ ہم تو امید رکھتے ہیں، اور سراج الحق کی تائید بڑھ رہی ہے الحمدللہ، ان کے بارے میں اچھے کلمات ہیں، لوگ ان کی سادگی سے متاثر ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ درویش خدا، مست نہ شرقی ہے نہ غربی، ایک کے تاثر بڑا اچھا بن رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نجات دہندہ یہی ہے۔ یہ میں دوسری جماعتوں کی تردید نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ چانسز پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسا چانس شاید ہم نہیں سمجھتے تھے کہ فلاں پارٹی تو بڑے عروج پہ جا رہی ہے، حالات کبھی ان کے بھی خلاف ہوں گے، لیکن شاید ان کے خلاف ہونے سے ہمارے حق میں ہونے کا راستہ جو ہے وہ نکل رہا ہے، تو ایسی کوئی نہ کوئی مزید چیزیں ہوں گی۔ اس کا یہ کہنا ہے، اس کا فرمان ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جہاد کرنے والوں کو تو ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ وہ تو ارشاد فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تمہارے رعب ان کے دلوں کے اندر پڑ جائیں گے۔ اس کا تو یہ فرمان ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے ان پہ احسان کریں، ان کو زمین کا وارث اور زمین کا امام بنا دیں۔ اس کا یہ فرمان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے، 3 وعدے، 2 شرطیں، ایمان اور اعمال صالحہ، اور وعدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تمہیں زمین کا اقتدار ضرور دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جس سے سچا وعدہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ صرف زمین کا اقتدار نہیں ملے گا، بلکہ یہ بھی کہ اس دین کو اللہ قائم فرما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اور صرف دین ہی قائم نہیں ہوگا، تبدیلی بھی آئے، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ حالات کو رکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان امیدوں کو پورا کرے، ہماری خامیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔